نہیں دے رہا. سو میں جو آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کدھر پھنس گیا؟ ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گئے ہیں جو 30 سال سے پاکستان میں اقتدار میں ہیں, اور ان کے 30 سالوں کے اقتدار میں پہلے ہندوستان آگے گیا پاکستان سے, پھر بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے. آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90 کی دہائی تک پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹر سارے بر صغیر میں سب سے آگے تھے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں, ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا. یہ پاکستان کے امیر ترین خاندان بن گئے ہیں اور ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. لیکن پاکستان آہستہ آہستہ ڈوبتا گرتا آج ادھر پہنچ گیا ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کی تاریخ کے سب سے کم ریزروز رہ گئے ہیں. ہم ادھر کھڑے ہیں جدھر آج دنیا پریڈکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں سری لنکا کا سچویشن آنے لگا ہے. ہمارے آج وہ حال ہے, آج بزنس کمیونٹی سے پوچھیں کہ آج پاکستان کدھر کھڑا ہے. اس ملک کی تاریخ میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہم اتنا نیچے جا سکتے ہیں. آج ہمارے پاس ایل سیز کھولنے کے پیسے نہیں ہیں, اور خوف یہ ہے کہ جس طرح سری لنکا میں آخر میں تیل کے لیے پیسے نہیں بچیں گے جب تک کہ کوئی پیسہ نہ دے. اور پیسہ کس نے اب دینا ہے؟ کوئی باہر سے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اب کمرشل بینک پاکستان کو لینڈ کرنے کے لیے نہیں تیار, کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفالٹ رسک ریشو ہے وہ 5% تھا جب اپریل میں, آج وہ تقریباً 90% پہنچ گیا. یعنی لوگوں کو اب کوئی اعتماد نہیں کہ پاکستان کو اگر پیسے دے وہ واپس کرے گا. اور IMF اب پیسے تب دے گا جب ہم ان کی شرائط مانیں. ان کی شرائط اب یہ ہیں کہ ہر چیز اب مہنگی ہونے لگی ہے. اگر ہم شرائط مانتے ہیں تو اگر آج 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو ان کی شرائط مانگیں گے تو یہ مزید اور مہنگائی 50% اور بڑھ جائے گی. ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ روپیہ گرے گا, اور جب روپیہ گرے گا تیل مہنگا, ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں, بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ. اور اس کے علاوہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بزنسز جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سکویز ہوتی جائیں گی, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. سو اس لیے جدھر آج ہم کھڑے ہیں, میں اب آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے نکلنے کا, اور باقی چیزیں آپ کئی کر سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ایک طریقہ ہے, اور اس میں آپ سب کی اس ملک کو اب مدد ہے, اور وہ ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو. اس ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہو. اس کو رول آف لا کہتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ